بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک بادشاہ کی کھوپڑی کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ذرے ذرے میں نشانیاں رکھی ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو بھی اس دنیا کے رازوں کو جاننے پر اکسایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو مختلف معجزات سے نوازا تاکہ دنیا ان کو دیکھے اور اللہ کی قوی قدرت کو پہچان سکے۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کی حیات مبارکہ سے نہایت اہم واقعات پیش کریں گے جن میں بلا شبہ ہمارے لیے گہری نصیحت موجود ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر لیتے۔ پھر کیا ہوا جب انہوں نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی کو روح بخشی؟ بادشاہ کی کھوپڑی نے زندہ ہو کر کیا کہا، آئیے ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ ابن جوزی ایک روایت میں بیان کیا ہے، ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جا رہے تھے۔ ایک مردار کھوپڑی پر نظر پڑی۔ کھوپڑی کو یوں راستے پر پڑا دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غم ہوا۔ تبھی آپ علیہ السلام کے ساتھی آپ علیہ السلام سے کہنے لگے، حضرت کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اس کھوپڑی کو گویائی مل جائے تاکہ ہم اس کے واقعات جان سکیں اور ہم عبرت حاصل کر سکیں، ہمیں پتہ چل سکے یہ کس زمانے کی ہے اور یہ کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا کرنے لگے، اے خدا، تو اپنی قدرت سے اس کھوپڑی کو گویائی عطا فرما دے تاکہ ہم اس کے احوال جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور کھوپڑی بولنے لگی، اے روح اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی باتوں کا جواب دینے کا پابند کیا ہے، پوچھئے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، پھر تم مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم اس دنیا کی کون سی شخصیت ہو؟ اس کھوپڑی نے جواب دیا، میں اس دنیا کا بادشاہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، تو کتنا عرصہ اس دنیا میں زندہ رہا؟ اس نے جواب دیا، میں 1000 سال تک جیا، مجھ سے 1000 اولادیں ہوئیں۔ آپ علیہ السلام نے دوبارہ دریافت کیا، تیری حکومت کیسی تھی؟ اس نے جواب دیا، اے روح اللہ، میں ایک مغرور بادشاہ تھا، میں بڑا لالچی تھا، مجھے دنیا فتح کرنے کا بہت لالچ تھا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ میں نے ہزاروں شہر فتح کیے، ہزاروں لشکروں کو شکست دی، ہزاروں بادشاہوں کو قتل کیا، مگر بالآخر موت مجھے آ ہی گئی۔ میرے پاس اس دنیا سے لے جانے کو کچھ نہ تھا، جو کچھ میں نے فتح کیا اسی دنیا میں رہ گیا۔ میری 1000 برس کی زندگی میرے کچھ کام نہ آ سکی اور میں نے یہ جان لیا کہ زاد و تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور لالچ میں ہلاکت ہے، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی کوششوں کا پھل دیتے ہیں، پھر وہ جس مقصد کی گئی ہو۔ میں نے دنیا فتح کرنے میں اپنی عمر لگا دی اور اللہ مجھے کامیاب کرتا چلا گیا، اور میں اپنی کامیابی کے لالچ میں اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گیا۔ اس کے بعد وہ کھوپڑی خاموش ہو گئی۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے سبھی ساتھی یہ سن کر لمحہ فکریہ میں مبتلا ہو گئے۔ سچ ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، یہ تو بس عارضی مسکن ہے، جو آیا اس نے ایک دن ضرور جانا ہے، مگر افسوس ہم سبھی لوگ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد بھول جاتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں آ کر اس دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں، جبکہ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہم نے مرنا ہے اور ہم نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آپ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن راستے سے جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک احمق بھی شریک سفر ہو گیا۔ آپ دونوں بھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ راستہ جنگل کے راستے میں سے گزرنے لگا۔ آپ نہایت سلیقے سے رواں تھے، اچانک راستے میں ایک بڑا سا گڑھا آیا۔ آپ دونوں اس گڑھے کے قریب سے گزرے۔ اس احمق نے جو ہی گڑھے میں جھانک کر دیکھا تو اس میں کوئی بہت بڑا ہڈیوں کا ڈھانچہ پایا۔ کہنے لگا، یہ کس کا ڈھانچہ ہو سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، یہ میں نہیں جانتا۔ اس احمق نے کہا، اے روح اللہ، وہ کون سا اسم اعظم ہے
جسے پڑھ کر آپ مردوں میں جان ڈال دیتے ہیں، مجھے بھی وہ سکھا دیجئے تاکہ وہ میں پڑھ کر اس مردے کو زندہ کر سکوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، چپ کر جا اے احمق، تو اس اسم اعظم کو نہیں پڑھ سکتا۔ پھر وہ بے وقوف کہنے لگا، ٹھیک ہے حضرت، آپ خود ہی پڑھ دیجئے اور اس مردے میں روح پھونک دیجئے۔ اس کے بعد اس احمق نے اپنی بات پر شدید اصرار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اور دل میں سوچا، اے الہی، اس احمق کے اس قدر اصرار میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ آپ علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرما دی کہ اس میں حیرت کی کیا بات ہے۔ حماقت کو حماقت کی ہی تلاش ہوتی ہے اور بدنصیبی بدنصیبی کا گھر ڈھونڈتی ہے۔ کانٹوں کا اگنا ان کے بوئے جانے پر منحصر ہے۔ اتنے میں اس بے وقوف نے ان ہڈیوں پر ایک بار اسم اعظم پڑھ کر پھونکنے کا تقاضا کیا۔ جب آپ علیہ السلام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگا، اے روح اللہ، اب آپ اپنا معجزہ دکھانے میں بخل سے کام لے رہے ہیں۔ یہ شاید آپ کی زبان مبارک میں پہلے جیسی تاثیر نہیں رہی۔ یہ باتیں آپ علیہ السلام کو ناگوار گزری اور آپ نے ان ہڈیوں پر اسم اعظم پڑھ کر پھونک دیا۔ جیسے ہی آپ نے ایسا کیا، ان ہڈیوں میں حرکت پیدا ہو گئی اور ایک بہت بڑے بھیانک شیر میں تبدیل ہو گئی۔ اس شیر نے ایک دم اس احمق پر حملہ کیا اور اس کو پل بھر میں چیر پھاڑ کر پاش پاش کر دیا، حتیٰ کہ اس کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کا خول ایسے خالی ہو گیا جیسے اس میں کبھی مغز ہی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شیر سے مخاطب ہوئے اور دریافت کیا، اے جنگل کے درندے، تو نے اتنی تیزی سے اس شخص کو کیوں ہلاک کر دیا؟ شیر کہنے لگا، روح اللہ، اس لیے کہ اس بے وقوف نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور آپ سے بد کلامی پر اتر آیا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام فرمانے لگے، تو نے اس کے ٹکڑے کر دیے، تو نے اس کو کھایا کیوں نہیں؟ شیر کہنے لگا، حضرت، میرا اب اس دنیا میں رزق ختم ہو گیا ہے۔ اگر اس دنیا میں ابھی تک میرا دانہ پانی ہوتا تو میں مردوں میں شمار نہ کیے جاتا۔ اس کے بعد وہ ایک بار پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر اسی گڑھے میں گر گیا۔ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کے ہونے کا سبب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو آپ علیہ السلام کے ذریعے اس دنیا کی حقیقت سمجھانا چاہتے تھے۔ نیز ایک بات یہ بھی، جو جس حال میں ہے اسی میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ وہ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا، میرا مالک مجھے جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کس نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔